الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ جب سے ہم نے عربی دروس لغت العربیہ کی یہ بک 1 پڑھنی شروع کی ہے، تو ہر لیسن یا ہر نئی نشست کے ساتھ آپ یہ دعا مجھ سے سنتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کبھی ہم نے غور کیا کیا کہتی ہے یہ دعا؟ رب اشرح لی، ایک تو یہ کہ ہم جو بھی کام کرنے لگے ہیں اپیرنٹلی ہم ایک ذریعہ ہیں اس کام کے لیے، اصل فاعل حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یہاں کھڑا میں پڑھا رہا ہوں اگر آپ کو، تو ایکچولی یہ کس کی نصرت اور تائید کے ساتھ ممکن ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لہذا آنے سے پہلے یہاں کھڑے ہوتے وقت سب سے پہلے ذہن میں بات بھی یہی رہنی چاہیے کہ میں اللہ ہی سے مانگ لوں کہ اللہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں کہہ پاؤں، اور کوئی بات کہنے سے پہلے آپ کون سی بات کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ صرف وہ بات آپ کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں جس پہ آپ کو کنوکشن حاصل ہو، جس پہ آپ اندر سے مطمئن ہو کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ایک لفظ آپ نے پوچھا کہ جی یہ محکمہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے ذرا تذبذب سے کہا کہ پتہ نہیں شاید عدالت کو کہتے ہیں، شاید ابھی آپ نے ایک اور لفظ کبھی بیچ میں پوچھا تو میں نے کہا کہ اس کا مجھے کچھ نا شرع کا کیا ہوتا ہے، میں نے کہا مجھے کچھ ٹھیک سے نہیں پتہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کچھ الٹا سیدھا جواب دے دیتا، لیکن اس سے پہلے اس کے علاوہ جتنی عربی اب تک ہم نے پڑھی، میں نے پورے کانفیڈنس سے پڑھائی آپ کو، تو ایک ہی بندہ کسی بات پہ آ کے ذرا تذبذب سے جواب دے دیتا ہے، اور سیم آدمی بہت سی باتیں اور کر رہا ہوتا ہے، وہ پورے زور و شور کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کون سی بات آپ زور و شور سے بیان کرتے ہیں؟ وہ جس پر آپ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ دس از 100% رائٹ۔ کنوکشن جس پہ آپ کو حاصل، اب یہ کنوکشن کس نے دینی ہے آپ کو؟ اللہ نے۔ تو اللہ سے مانگیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ، اے میرے رب، تو میرے سینے کو کھول دے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور کہیں اللہ حضور کے لیے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا آپ کے لیے؟ یعنی گویا آپ جس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں میں یہ صحیح دعوت دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں غلط دے رہا ہوں، تو کیسے نکلے گا گھر سے؟ اگر اس کا سینہ اس پر مطمئن، یعنی اس کا ہارٹ اس پہ، اس کو کنوکشن حاصل ہو جائے کہ میں جو دعوت لے کر نکلا ہوں یہی درست دعوت ہے، اونلی دین ہی کین سے نا، اس کے بغیر کیسے کہے گا؟ اور خاص طور پر اس معاشرے میں جس میں وہ حضور کام کر رہے تھے، یعنی دائیں بائیں سب تو 360 رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے بت، اب ان سب کو یہ، اور وہ برسوں سے صدیوں سے ان بتوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے تھے، اچانک ایک شخص کھڑا ہو اور وہ کہے کہ غلط کر رہے ہو، صحیح راستہ یہ نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ اور لوگوں نے کہا نا وہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے پیٹ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اس کی لگتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور لوگ مختلف انداز سے، کسی نے یوں کہا، کسی نے کہا طبیعت خراب ہے تو آؤ میں تمہارا علاج کروا دوں۔ لیکن جو اندر سے کنونس تھا، جس کو کنوکشن حاصل تھی، وہ اگرچہ اکیلا تھا بات کرنے والا، لیکن اس کو یقین تھا کہ بات وہی صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں، چاہے ساری دنیا اس کی الٹ کرتی رہے۔ تو جب آپ کوئی دعوت پیش کرنے لگیں، جب آپ کوئی کام کرنے لگیں، تو آپ کو یو نیڈ کنوکشن کے لیے ہمیشہ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، تو میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، کام مشکل ہو یا آسان ہو، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آسان ہے نا، اگر آپ سے نہیں ہوتا تو وہ چاہے دوسروں کے لیے جتنا مرضی آسان ہو، آپ کے لیے مشکل ہے۔
عربی بہت سی دنیا اسی فیصل آباد شہر بھرا ہوا ہے، لوگ نہیں آتے، سمجھتے ہیں مشکل ہے، ان کے لیے مشکل ہے. آپ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں یہاں پر، اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی، آپ کے لیے آسان ہے. تو یہ میرے کاموں میں آسانی کس نے پیدا کرنی ہے؟ کتنی کتنی دیر کھڑے ہو کر بولنا ہے، کتنی کتنی دیر پڑھانا ہے. یہ ادروائز انسان سوچے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا بھی میں پڑھا سکتا ہوں، اتنا بھی میں بیٹھ سکتا ہوں، اتنا بھی میں کام کر سکتا ہوں. پتہ چلتا مشکل ہے، یہ تو نہیں میں کر سکتا. ساری رات رمضان میں بیٹھنا دورہ ترجمہ قرآن میں آسان کام ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے تو آسان ہے نا. اور اگر وہ مشکل ہی رہے میرے لیے تو چاہے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہو یا 1 منٹ بھی کیوں نہ بیٹھنا ہو، وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آسانی مجھے کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اے اللہ یسر لی امری. اللہ تعالیٰ سے نا باتیں کرنا سیکھیں. آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایسے کان دے گا کہ جب وہ آپ کو جواب دے رہا ہوگا تو آپ کو سنائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، اللہ تعالیٰ نے میری بات مان لی ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اب گرہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ میں اٹک کے بولتا ہوں، کوئی ویکنس ہے میری زبان میں تو وہ دور ہو جائے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ میں ایک تانا بانا اپنے ذہن میں بن کر آیا ہوں کہ میں نے نا پہلے یہ بات کہنی ہے، پھر یہ بات کہنی ہے، پھر یہ بات کہنی ہے. ایک ترتیب ہے میرے ذہن میں. فرض کریں اس ترتیب کو نا میں مختلف کاغذوں پر لکھ کر بھی لایا ہوا تھا. اب میں یہاں آیا، کاغذ کھلے ہوئے تھے میرے ہاتھ میں اور مجھے پیچھے کنوکشن ہی حاصل نہیں تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو کام ہی بڑا مشکل ہے. میں یہاں آیا، میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. کانپتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جب میں نے کاغذ آگے پیچھے کیے، پتہ چلا جو بات آخر میں کہنی تھی وہ پہلے کہہ دی، جو پہلے کہنی تھی وہ آخر میں کہہ دی. تو ترتیب ساری گڑبڑ ہو گئی نا، ذہن سارا منتشر ہو گیا. تو واحلل عقدۃ من لسانی کا مطلب کیا ہوگا کہ اے اللہ تو میری زبان کو اس انداز سے اس سے بیان کروا کہ چیزیں حسن ترتیب کے ساتھ میں کنوے کر سکوں لوگوں تک. اگر میرے سامنے فلاسفرز بیٹھے ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، لیکن میں کنوے ہی نہیں کر پا رہا اپنی بات، تو ظاہر ہے سننے والا کیا سمجھے گا نا، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا. یفقہوا قولی، پھر آخری دعا کیا مانگنے والی ہے؟ یفقہوا قولی. میں تو بڑی عمدہ گفتگو کر رہا ہوں، میں بڑی سلیس روانگی کے ساتھ بالکل ترتیب کے ساتھ چیزیں بیان کرتا جا رہا ہوں، لیکن جو میرا سننے والا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہے بات. تو ونس اگین پوری دعوت زیرو ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا اس کا. تو اس دعا کا چوتھا اور امپورٹنٹ حصہ کیا ہے کہ یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. میں نے جو بات کہنی تھی پوری کنوکشن سے کہی، میں نے اس کام کو مشکل نہیں، اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا تھا، میں نے اس کو آسان سمجھ کے کیا. میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے مجھے دے دیا کہ میں نے حسن ترتیب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پراپر وے میں نے آپ کو کنوے کر دیا اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. تو سکسیس سٹوری ہو گئی نا. ان میں سے کسی ایک جگہ پر بھی اگر سٹوری سکسیس نہ رہے، تار کو نہ چھڑے بھائی، کسی ایک جگہ پر بھی اگر سٹوری سکسیس نہ رہے تو ظاہر بات ہے کہانی فیل ہو جائے گی ساری نا. تو اس لیے اس دعا کو بھی آپ اپنے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنائیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگا کریں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جزاکم اللہ خیر. اب آتے ہیں لیسن نمبر 18 کی طرف، اور چھوٹا سا اس میں کانسیپٹ ہے، بس اس کانسیپٹ کو دیکھ کر اس لیسن میں کچھ نہیں، یہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی سے اس کو ختم کر لیں گے. کم جو ہے یہ بھی استفہام کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کم استفہامیہ. کم ہاؤ کے معنی میں، ہاؤ مچ گنتی کے لیے آتا ہے یہ، ہاؤ مچ کتنا. کم کے بعد آنے والا اسم نمبر 1 واحد آتا ہے،
نمبر 2 منصوب ہوتا ہے اور تمییز کہلاتا ہے. تمییز یہ بھی ناؤن ہے. ناؤن ہے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کم کتاباً عندک، کم کتاباً عندک، اس کی ڈیٹیل جو ہے تمییز کی یہ انشاءاللہ جب ہم بک 3 پہ جائیں گے تو وہاں آئے گی پوری کافی تفصیل کے ساتھ. فی الحال بس آپ اس کو اتنا ہی ذہن میں رکھیں، اس بک کے لیول تک یہ اتنا ہی کہ کم کے بعد آنے والا اسم واحد ہوگا، منصوب ہوگا اور تمییز کہلائے گا. یہ کم استفہام کے لیے ہے تو آپ کہیں گے کم استفہامیہ ہے. کتاباً کیا ہے؟ یہ تمییز ہے. اور عند ظرف کا مضاف ہے. جب آپ جواب دیں گے تو آپ کہیں گے عندی کتابن سے آپ کہتے ہیں عندی کتابن واحد. گریجولی اس میں اب ہمارا سبق آہستہ آہستہ کاؤنٹنگ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس لیسن میں ہم 1 اور 2 کی حد تک ہی رہیں گے. عندی کتابن واحد، اس میں عندہ جو ہے یہ ظرف خبر ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے، کتابن مبتدا ہے اور واحد اس کی نعت ہے. یہ منعوت بھی ہے ساتھ. خبر یہ ہے عندی کتابن واحد، اور اس میں بھی وہ ترتیب ذہن میں رہنی چاہیے. میں اگر آپ سے پوچھوں گا کہ ہاؤ مینی بردرز یو ہیو، تو پھر میں کہوں گا کم اخن لکا، اور آپ کہیں گے لی اخن واحد. یہ خبر مبتدا، یہ اس کی نعت. آپ کہتے ہیں میرے 2 بھائی ہیں تو آپ کہیں گے لی اخوانی. اخوانی جواب یہاں پہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن یہ جواب بھی یہاں پہ مکمل تھا. لی اخن آپ نعت لگانا چاہ رہے تھے تو آپ نے واحد کہہ دیا. یہاں لگانا چاہیں گے تو آپ کہیں گے لی اخوانی اثنانی. یہ خبر مبتدا، یہ اس کی نعت. تو نوٹ کرنے کی بات کیا تھی کہ کم استفہام کے لیے آتا ہے اور کم کے بعد آنے والا اسم واحد ہوگا، منصوب ہوگا اور تمییز کہلائے گا. پڑھیں جی پہلا جملہ. کم اخن لکا یا محمد، تو کم استفہامیہ، اخن تمییز، لکا جار مجرور، حرف الندا اور اسم المنادہ. حرف الندا یا اور محمد اسم المنادہ. جواب پڑھیں. لی اخن واحد، لی کیا ہے؟ نہیں بھائی نہیں، دیکھو لی جار مجرور شبہ جملہ خبر. لی کیا ہے؟ اخن مبتدا، واحد خبر. نہیں، واحد نعت. خبر تو لی ہے نا، خبر تو آپ پہلے کہہ چکے ہو. لی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اخن مبتدا ہے، واحد اس کی نعت ہے. جی عثمان. وکم اختن، اختن لکا، وکم اختن لکا سیم جملہ ہے. کم استفہام کے لیے، لکا اختن تمییز. اختن کیا ہے؟ تمییز. یہ کہیں گے نہیں نا تو یہ آپ کی زبانوں پہ جاری نہیں ہوگا. اختن کیا ہے؟ تمییز. اختن کیا ہے؟ تمییز. لکا جار مجرور، لکا جار مجرور. جواب پڑھیں. لی اختانی،
لی اختان، لی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اختان مبتدا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، از اختان مرفوع، کل ہلکا سا ہم نے پڑھا تھا، مرفوع ہے، کون سی علامت رفع کی؟ الف، کیوں؟ مثنیٰ ہے، لأنہ المثنى، لأنہ المثنى، تو اختن کا مثنیٰ اختان مرفوع ہے الف کے ساتھ. جی حافظ صاحب. پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن مدرس پوچھ محمد سے رہا ہے، جواب محمد دے رہا ہے، اس لیے اندازہ ہمیں ہو گیا کہ ہاں، لیکن ادروائز جملہ ٹھیک ہوتا. کم عجلتاً للدراجۃ یا حامد، کم کیا ہے؟ کم اسم استفہام، عجلتاً تمییز، للدراجۃ جار مجرور. نہیں بس فی الحال اس کویشچن کو اس سے زیادہ کیوں میں ابھی کم کی کمپلیکیشن میں ڈالنا نہیں چاہ رہا آپ کو. اب ہم کویشچن کو انالائز نہیں کر رہے یہاں پر. یا حرف ندا، حامدو اسم المنادہ. جواب پڑھیں. لہا اجلتانی، لہا کیا ہے؟ لہا جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اجلتانی مبتدا مرفوع بالالف لأنہ المثنى، اجلتانی مبتدا مرفوع بالالف لأنہ المثنى. جی محمد. کم بھائی کم، فی السنۃ، کم عیدن فی السنۃ یا زکریہ. کم کیا ہے؟ استفہامیہ. عیدن، عیدن تمییز، عیدن کم کے بعد آنے والا اسم واحد منصوب اور تمییز. فی السنۃ، فی السنۃ جار مجرور، یا حرف ندا، زکریہ اسم المنادہ، اسم المنادہ. سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ فی السنۃ، فی السنۃ عیدانی. فی السنۃ کیا ہے؟ فی السنۃ جار مجرور، شبہ جملہ خبر، عیدانی مبتدا مرفوع بالالف لأنہ المثنى، لأنہ المثنى. عیدن سے دو عیدیں کہنی ہو تو عیدان، عیدان. اور وہ کون کون سی ہیں؟ ہما عید الفطر و عید الاضحیٰ. ہما مبتدا ہے، عیدو خبر ہے، عیدو خبر ہے اور مضاف ہے، الفطر مضاف الیہ ہے، پھر عیدو مبتدا ہے اور مضاف ہے، الاضحیٰ مضاف الیہ ہے. پڑھو بیٹے. یا ابراہیم ابوک تاجر کبیر کم متجرا عندہ. ہاں، یا ابراہیم، یا کیا ہے؟ حرف ندا، ابراہیم اسم المنادہ، ابو مبتدا اور مضاف، مبتدا مضاف کا مضاف الیہ، تاجر خبر، کبیر کبیر نعت، کم استفہامیہ، متجرن تمییز، بس مبتدا نہ کہیں، تمییز، عند ظرف اور ہو مضاف الیہ. متجرانی، عندہ متجران کبیران. عند خبر، عند ظرف خبر، ہو مضاف الیہ، متجرانی مبتدا، مبتدا مرفوع بالالف لأنہ المثنى، لأنہ المثنى. کبیرانی کیا ہے؟ کبیران نعت ہے متجران کی، یہ بھی مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ بھی مثنیٰ ہے، یہ بھی مثنیٰ ہے. کم نافذتاً فی غرفتک یا اسماعیل، کم استفہامیہ، نافذتاً
تمییز فی غرفتی فی غرفتی جار مجرور اور غرفتی کا مضاف مضاف الیہ. جواب پڑھیں. اسماعیل فیہا نافذتان فیہا نافذتان. فیہا کیا ہوگا؟ فیہا جار اور مجرور شبہ جملہ خبر اور نافذتان مبتدا. نافذتان مبتدا. احمد پڑھو. المدرس لمن هذان الدفتران. ہاں حاضہ کا مثنیٰ حاضان، یہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. حاضہ سے دیکھیے اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کے لیے. حاضہ یہ کے معنی میں آتا ہے نا دس. یہ دو کہنے ہو مرد، دیز ٹو. ہاؤلائے دیز آل. ہازہی دس فیمیل، یہ میل کے لیے. اس کو دو کہنے ہوں گے تو ہم کہیں گے ہاتانی دیز ٹو فیمیل. جمع اس کی بھی وہی ہے ہاؤلائے دیز آل فیمیل، یہ میل کے لیے. اسی طریقے سے دیکھیں ذالکا کی، ذالکا دیٹ ون، دیٹ میل. دو مرد کہنے ہوں تو ہم کہیں گے ذانکا دوز ٹو میل، اور جمع ہے اولائکا. تلکا دیٹ فیمیل. تانکا دوز ٹو فیمیل، اور یہ جمع سیم رہے گی اولائکا دوز فیمیل، اور یہ دوز میل کے لیے. تو اس وقت جو ہے وہ حاضہ سے حاضانے آ گیا. احمد نے پڑھا لمن حاضان الدفتران. فار ہوم آر دیز ٹو نوٹ بکس. یہ دو نوٹ بکس کس کی ہیں پوچھنا ہو تو پوچھوں گا لمن حاضان الدفتران. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میری ہیں. یہ دونوں ہما دو کے لیے، دیکھیں مذکر ہے نا، دو کے لیے کیا ہے ہما. بوتھ آر فار می. ہما لی، ہما لی. ہما کیا ہوگا مبتدا، اور لی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوگی اس کی. عمر. المدرس لمن هاتان المسطرتان. مسترتان، مسترتان کہتے ہیں رولر کو، فٹے کو. اب دیکھیے مسترتن مؤنث ہے نا، تو دو مسترتن جب کہیں گے تو مسترتان ہو جائے گا. تو دیز ٹو مسترتان یہ کہنا ہو تو کیسے کہیں گے ہاتانی مسترتان. ہاتانی مسترتان. اس نے کہا لمن ہاتان المسترتان. لمن کیا ہے؟ لمن جار مجرور شبہ جملہ خبر. ہاتانی مبتدا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. از ہاتان مرفوع ہے بالالف لأنہ المثنى. المسترتان کیا ہے؟ بدل. بدل بھی مرفوع ہوگا، یہ بھی مرفوع ہے الف کے ساتھ. جواب پڑھیں. ہما لی. بوتھ دیز بوتھ آر مائن. ہما مبتدا، لی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہوگی اس کے. تمارین میں پہلا کوشچن ہے عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا المثنى. یعنی آپ نے مثنیٰ کے ساتھ جواب دینا دو کی صورت میں.
یعنی کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کم کلمن عندک کا، تو آپ کہیں گے عندی کلمن واحد، لیکن آپ نے دو کا جواب دینا ہے. آپ نے کہنا ہے عندی کلمان یا استاذ. کم کلمن عندک یا حافظ صاحب؟ عندی کلمان یا استاذ. کم کتابن عندک؟ عندی کتابان یا استاذ. کم صبورتن فی فصلکم؟ کم صبورتن فی فصلکم؟ في فصلي فی فصلی سبورتان. فی فصلی صبورتان. فی فصلی صبورتان. احمد اس میں سوال میں بھی عندی نہیں پوچھا گیا، جواب میں بھی یہ جی سوال میں بھی عندی نہیں، مطلب اس میں آیا، جواب میں بھی عندی نہیں آیا. ہاں نہیں مطلب فی فصل آپ کی کلاس میں ہندی تو نہیں، آپ سے وہ پوچھا آپ کی کلاس میں کتنے، تو آپ یہ کہنا میری کلاس میں 2 بورڈ ہیں. احمد کم ریالن عندک الآن یا لیلا؟ آپ کہتے ہیں میرے پاس 2 ریال ہیں، کیسے کہیں گے؟ اندی ریالانی. اندی ریالانی. آئی ہیو 2 ریال. یہ عند کل نہیں آنا چاہیے، لیلا مانس اندکی. کم ریالن اندکی یا لیلا؟ تو جواب دیں گے اندی ریالانی یا استاد. عمر کم اختن لکا یا علی؟ آپ کہتے ہیں میری 2 بہنیں ہیں. لی اختانی. لی اختانی. برہان کم امن لکی یا آمنتو؟ کتنے چچا ہیں تمہارے اے آمنہ؟ آپ کہتے ہیں میرے 2 چچا ہیں. لی امانی یا استاد. لی امانی. کم صدیقن لکا یا محمدو؟ آپ کہتے ہیں میرے 2 دوست ہیں، کیسے کہیں گے؟ لی صدیقانی. 2 دوست. لی صدیقانی. کم طالباً جدیداً فی فصلکم؟ فصلی فی فصلی طالبانی جدیدانی. فی فصلی طالبانی جدیدانی. محمد کم مسجداً فی قریتک یا زکریا؟ کم مسجداً فی قریتک یا زکریا؟ آپ کہتے ہیں میری بستی میں 2 مسجدیں ہیں. فی قریتی مسجدانی. فی قریتی مسجدانی. کم فندقاً فی ھذا الشارع؟ فی ھذا الشارع فندقان. فندقان. فی ھذا الشارع فندقان. کم اخن لکی یا سعادو؟ لی اخوانی. اخن کی جمع اخوان، مثنی اخوان. لی اخوان. آگے سے دے دیا الاخو مثنات اخوان. الاخو کا مثنی اخوان ہے. کویسچن نمبر 2 جی. اقرا وکتب. ریڈ اینڈ رائٹ. خالد لہو ابنان و بنتان. ایک جملہ میں لکھتا ہوں، ذرا دیکھ لیں آپ اس کو. خالد لہو کیا ہے آگے؟ ابنانی و بنتانی. دیکھیے خالد مبتدا ہے، پھر اس کو بریکٹ کر لیں دھیان سے بھائی. خالد مبتدا ہے، لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے بریکٹ کے اندر. ابنانی مبتدا ہے، مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ مرفوع ہے بالالف. کیوں؟ لأنہ المثنى. اسی طریقے سے بنتان بھی مبتدا ہے اور یہ بھی مرفوع ہے کیونکہ یہ بھی مثنیٰ ہے. اور
یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ پھر خبر ہے خالدن کی. خالد ہی ہیز 2 sons and 2 daughters. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے خالدن لہو ابنانی و بنتانی. محمد پڑھو دوسرا جملہ. فی هذا البیت غرفتان کبیرتان. فی ھذا البیت غرفتان کبیرتان. فی ھذا فی هذا جار مجرور شبہ جملہ خبر. ھذا البیت البیت کیا ہے؟ مبتدا ہاں البیتی البیت و بدل بدل. غرفتانی مبتدا اور منعوت. منوط کبیرتان اس کی نعت. نعت. غرفتان مبتدا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, یہ مرفوع ہے ہاں جی الف کے ساتھ, اور نعت بھی مرفوع ہونی چاہیے, وہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے الف کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ مثنیٰ ہے دونوں. منصور طفلانی فاطمۃ لہا طفلانی صغیران. یہ بھی بالکل اس طرح کا جملہ ہے. فاطمۃ کیا ہے؟ مبتدا. اب بریکٹ شروع ہو جائے گی. لہا کیا ہے؟ خبر. طفلانی مبتدا اور صغیران اس کی نعت. اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر بنے گی فاطمتوں کی. یہ خبر بنے گی فاطمتوں کی. جی عثمان. لی عینان و اذنان و یدان و رجلان. ہاں جی. لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی. پیر سارے اس نے گنا دے. لی کیا ہے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر. اور یہ سارے مبتدا ہیں. عینانی اذنانی یدانی رجلانی مرفوع ہے کہ نہیں ہے؟ مرفوع ہیں. علامات رفع الف لأنہ المثنى. احمد. فی ھذا الحی مدرستان. فی ھذا الحی مدرستان. فی ھذا جار مجرور شبہ جملہ خبر. اور الحی جو ہے یہ ھذا کا بدل ہے. مدرستانی کیا ہے؟ مبتدا. مدرستانی مبتدا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مدرستانی مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. الحی کہتے ہیں لوکیلٹی کو. اس آبادی میں 2 مدرسے ہیں. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے فی ھذا الحی مدرستان. عمر. انگلش میں سے سچویٹڈ سے لکھتے ہیں. نہیں مطلب آپ کہتے ہیں نا ان دس لوکیلٹی دیر آر 2 schools ان دس لوکیلٹی, تو آپ یوں کہیں گے فی ھذا الحی مدرستان. جی عمر. صلاۃ الفجر رکعتان. صلاۃ الفجر رکعتان. صلاۃ کیا ہوگا؟ مبتدا اور مضاف. الفجر مضاف الیہ. رکعتان خبر. خبر مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ الف کے ساتھ مرفوع ہے. کیوں؟ لأنہ المثنى. صلاۃ الفجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. عثمان اگلا جملہ. للبیت مفتاحان. للبیت مفتاحان. للبیت جار مجرور شبہ جملہ خبر. مفتاحان مبتدا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مفتاحان مرفوع ہے الف کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ کے طور پر آ رہا ہے. جی حفصہ. لمن آتان البقرتان. لمن ہاتان البقرتان. حاضی سے 2 کہنی ہو تو ہاتان. ہاتان. حاضی سے ہاتان. حاضہ سے حاضان. حاضی سے ہاتان. حاضہ سے حاضی سے ہاتان. دونوں کی جمع ہاؤلائے. حاضہ حاضان ہاؤلائے. حاضی ہاتان ہاؤلائے. تو لمن ہاتان البقرتان. لمن کیا ہوگا؟ لمن جار مجرور
شبہ جملہ خبر. ہاتانی البقرتانی ہاتانی مبتدا مضاف ہاتانی مبتدا مضاف وهو منوط وہو منوط. البقرتانی مضاف الیہ ہاں 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 البقرتان نعت منوط ہے تو پھر یہ نعت ہے نا اس کی نعت نہیں بلکہ سوری بدل ہوگا. ہاتانی اسم اشارہ ہے, البقرتان اس کا بدل ہوگا. ہما للفلاح ہما للفلاح ہما مبتدا مبتدا للفلاح جار مجرور شبہ جملہ خبر. محمد أخذاني الطبيبان الطبیبانی الطبيبان من انکلترا لا احاذان الطبیبانی من انکلترا. آ کیا ہے؟ آخر استفهام حرف استفہام. حاذانی مبتدا مبتدا الطبیبانی الطبيبان بدل بدل من انکلترا جار مجرور جار مجرور شبہ جملہ خبر. جواب پڑھیں. لا هما من فرانس ہما من فرنسا. من فرانس لا هما من فرانس لا لا حرف نفي لا حرف نفین. ہما هما مبتدا مبتدا من فرنسا جار مجرور شبه جار مجرور شبہ جملہ خبر. مسجدان صغيران فی قریتی مسجدان صغیران. فی قریتی شبہ جملہ خبر. قریتی مضاف مضاف الیہ. مسجدان مبتدا مرفوع بالالف. ذرا یہ مثنیٰ میں نا کہتے جائیں. مسجدان مرفوع بالالف اور صغیران نعت مرفوع بالالف ایضا. کوشچن نمبر 3 ہے جی. اقرا الامثلۃ الآتیۃ. ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپل. ثم ضع فی الفراغ then put in the blanks فیما یلی in the following sentences تمییزاً. پھر تمییز لگائیں. لکم کم کے ساتھ پھر تمییز لے کر آئیں. وَضْبِطْ آخِرَهُ and vowelize its last letter. یعنی لاسٹ لیٹر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمییز کیا ہوتی ہے ہمیشہ منصوب. واحد اور منصوب. تمییز ہمیشہ واحد منصوب آئے گی. لہذا پہلا جملہ عثمان صاحب پڑھیں ذرا. کم اختن لکا کم قلمن عندکا کم سیارتن فی الجامعتی. بالکل اسی انداز سے. کم لگائیں تمییز کوئی بھی. کوشچن اس میں کم کتابن عندکا عمر. کم طالب کم اختن لکا کہہ دیں. کم اخن لکا کہہ دیں. جی اپنا برہان کم کتنی مسجدیں ہیں اس گلی میں. مسجدن فی ھذا الشارع. کم مسجدن فی ھذا الشارع. کم مدرستن فی ھذا الشارع. کم مدارس بھی آئے شاید مدارس نہیں واحد آنا اس نے. مدرستن کم مدرستن فی ھذا الشارع. کم فندقن فی ھذا الشارع. کتنے ہوٹل ہیں اس روڈ کے اوپر. جی اپنا عثمان. کم آپ کی بستی میں کتنی مسجدیں ہیں. کیسے پوچھوں. چوتھا جملہ کم. تیسرا میں نے بتا دیا نا. کم فندقن فی ھذا الشارع. چوتھا جملہ کم مسجدن فی قریتک. کم مسجدن فی قریتک. جی آپ سب کم کتنے اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں. کون سا پانچواں بھائی. کم طالب طالبن کیوں. واحد منصوب. طالباً فی فصل کم طالباً فی فصلکم. کم طالباً فی فصل. کم صبورتاً فی فصلکم. تمہاری کلاس میں کتنے بورڈ ہیں. کم استاذاً. جی نہیں اگلا پڑھیں محمد. کم فی السنۃ. سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں. اب یہ پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گے.
عیدن کم عیدن فی السنۃ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں یہ پوچھنا ہو تو کیسے پوچھوں कम शहरन کم شہرن فی السنۃ سال میں کتنے ہفتے ہوتے ہیں کم اسبوعاً اسبوعاً فی السنۃ عمر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں یہ پوچھنا ہو تو کیسے پوچھوں کم یومن فی السنۃ تو کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں جی کہ اپنا برہان 7واں جملہ کم سائیکل کے کتنے ٹائر ہوتے ہیں یہ پوچھنا ہو تو کیا پوچھوں کم اجلتن للدراجتی کم اجلتن للدراجتی ہاں جی کم تمہارے کمرے کے کتنے دروازے ہیں کیسے پوچھوں کم بابن فی غرفتی کا کم بابن فی غرفتی کا نیکسٹ کوشچن ہے چوتھا حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیتی الی مثنى نیچے کہتا ہے ہر جملے کے مبتدا کو مثنیٰ میں بدل دیں مبتدا کو مثنیٰ میں بدلیں گے تو خبر بھی مثنیٰ بنتی چلی جائے گی ھذا کتابن تو ھذان کتابان ھذا قلم تو ھذان قلمان ھذہ مصر ہاتان مسترتان ہاتان مسترتان ھذا طالب ھذان طالبان ھذہ طالبۃ ہاتان طالبات طالبتان سوری ہاتان طالبتان حفصہ اب آپ پڑھیں گے ھذا الرجل مدرس آذانی رجلانی مدرسون مدرسان ھذان الرجلان مدرسان these two men are teachers محمد ھذا الطالب من الہند हाज़ानी तालिबानी من الہند ھذان الطالبان من الہند منصور ھذہ الساعۃ من الیابان आतानि साअतानि मिनल याबान ہاتان الساعتان من الیابان جی ھذہ السیارۃ للمدیر ہاتان السیارتان للمدیر ہاتان السیارتان للمدیر احمد لمن ھذا المفتاح تو لمن ھذان المفتاحان لمن ھذان المفتاحان عمر لمن ھذہ الملعقۃ لمن لمن هاتان الملعقتان ھاتان الملعقتان ہاں جی اقرا الکلمات الآتیۃ واکتبھا مع ضبط اواخرها واول سائن دینے آپ نے صرف اس کو برہان پڑھو پہلے کے جملے کو کیسے پڑھو گے کلبانی یہ وقت بہا کیوں ہے ہاتھ دو کے نہیں ہوتے زیادہ نہیں جی یہ ورڈز زیادہ نہیں ہے وقت بہا آپ بتائیں کیوں ہاں آیا یہ کلمات الآتیہ کلمات کلمے کی جمع کلماتی ہے نا مؤنث جمع کی جمع ہے کس کی غیر عاقل کی تو ہا واحد مؤنث آ جائے گا ہا آ جائے گا ٹھیک ہے کلبانی کیسے پڑھو گے اس کو برہان کلبانی اگلا مکتبانی اب سب کمیسن سے کمیسان کمیسانی अखवान اخوانی مندیل سے مندیلانی مسترتن سے مسترتان مسترتان دو اختن سے اختانی امرأتن سے عمر امرأتانی نیکسٹ کوشچن ہے جی سن الکلمات الآتیتی میک مؤنث آف دا فالوئنگ کلمات یہ بھی دیکھیں الکلماتی جمع ہے لیکن الآتیتی نعت اس کی واحد آ رہی ہے یہ بھی اسی لیے واحد آ رہی ہے کہ کل جمع مؤنث ہے سیارتن सयारतान نا میک مثنیٰ سن مینز میک مثنیٰ سیارتن سے دو گاڑیاں کہنی ہو تو کیسے کہوں بھائی सयारतान سیارتن سے سیارتان
عثمان طبیبتن سے طبیبتان ولدن سے دو بچے ولدان لغتن سے لغتانی صدیقن سے صدیقان دو دوست تاجرن سے تاجران دو تاجر ملعقتن سے ملعقتان مدرسن سے مدرسان بابن سے برہان بابانی اسمن سے اسمانی حاضہ سے حاضی سے ہاتانی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.